یا علی مدد۔ یہ پروگرام امامیہ کیسٹ کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رابطہ مین بازار بی بی پاک دامن لاہور۔ فون 63646141۔ موبائل 0300 4217741۔ پروپرائٹرز محمود الحسن مرزا، علی خرم مرزا۔ الحمدللہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، ثم الصلاة والسلام علی شمس النبوت وقمر ولایت سیدنا و مولانا محمد وعلیٰ محمد فی الکتب مذکورہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونا 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 بے شمار۔ اما بعد، قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وہو اصدق القائلین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت سمجھتے ہوئے صلوات بلند آواز سے سمجھتے۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، اللہ ہم سب کی حاضری بارگاہ جناب سیدہ میں قبول فرمائے۔ جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں، مخدوم کائنات کی دہلیز کا صدقہ، اللہ آپ کی دعائیں مستجاب فرما لے، خصوصی دعا فرما لے۔ اللہ بانیان مجلس کے اور سبھی عبداروں کے، عزاداروں کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ میں بڑا متاثر ہو رہا تھا، بڑے خوبصورت ماحول میں۔ مجھ سے پہلے گفتگو سمیت ناظم ممبر سیدزادے کے کفن اور مولا کی رہی ہے کہ میرا کفن پہ نام لکھنا، میرے کفن پہ مولا کی ولایت لکھنا۔ میں کیونکہ نئی نسل کی نمائندگی کرنے کی جسارت کرتا رہتا ہوں، جب آپ کی مجلسوں کی سی ڈی اہل اسلام بھائیوں تک پہنچتی ہے نا، تو پھر وہ تبصرہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب قوم ہے، بس عقیدت میں بغیر سوچے سمجھے بس بولتے ہی رہتے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ کفن میں بھی یہ علی کا نام چاہتے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں اللہ کیا ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں نبی کیا ہے، یہ تو علی کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ میں جہاں تک مولائی حاضر ناظر مجمع میرے سامنے موجود ہے، میں چھوٹی سی پہلے تو بھائیوں کی ایک زحمت کا حل انہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو پریشانی ہماری نہیں، پریشانی آپ کو علی کی ہے۔ مطلب خدا میرا جانتا ہے، نہیں بخدا میں زندہ باتیں کرنے کا عادی ہوں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر شیعوں کا مسئلہ ہوتا نا، پھر کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس لمحے الیکشن کا اعلان ہو جائے، ہاں جی کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے نا، تو پھر شیعہ پرابلم تو نہیں ہے نا۔ جن بندوں کو سارا سال علم اچھا نہیں لگتا، اگر الیکشن قریب ہو تو پھر علم والے دروازے پہ آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ووٹ سانو دے آجے، اسی کو کوڑے دے منکر ہاں، وعدہ اسی آپ پڑھ لیں گے۔ نا 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 زحمت فرمائیں، بولے میرے ساتھ میرے بھائی، ہاں میں زندہ باتیں کہہ رہا ہوں نا۔ یہ پچھلے بھائیوں تک آواز بھی پہنچ رہی ہے میری، خدا میرا جانتا ہے شیعہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہی نہیں ہے، اصل میں تو پریشانی نے مولا کرتا ہے شیعوں کا۔ ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ یار کوئی طریقہ ایسا علی نہ رہے، ضیاء الحق کے دور سے لے کے اب تک اللہ جانے کس کس انداز میں یہ پلاننگ کرتے رہے، یہ سازشیں کرتے رہے۔ یہ جج والا جسٹس والا تو بہانہ بنا ہے، وگرنہ انہیں مشرف تو پہلے دن سے سید زادہ بارے میں نہیں تھا، کیونکہ وہ کہہ چکا تھا میں سید ہوں۔
لہٰذا انہوں نے دن رات یہی پلان کی. میں سیاسی بحث کی طرف نہیں بڑھ رہا ہوں, لیکن میں علماء کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر تمہیں علی پریشان کر رہے ہیں نا کہ یار کوئی طریقہ ایسا ہو جائے, علی کے نعرے ختم ہو جائیں, علی کے سلسلے ختم ہو جائیں, پھر خدا را وطن کا امن برباد نہ کرو. اس ملک پہ اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے, یہ پاکوں کا صدقہ بنا تھا, اس نے رہنا ہے, لیکن آپ خدا را اب احسان چھوڑ دیں اس ملک پہ کرنا جو آپ قدم قدم پہ آپ کو احساس ہے. اور اگر علی کی وجہ سے پریشانی ہے کہ یہ علی والے ہر وقت علی علی کیوں کرتے ہیں, میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں فرقہ واریت کو ختم کرو, مذہبی نفرتوں کی بات نہ کرو. رہ گیا علی کا مسئلہ, اگر علماء دین تم نے علی کو ختم کرنا ہے, اس ملک کا امن برباد کرنے کی بجائے طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں, دو چیزیں ختم کر لو شاید علی ختم ہو جائے. ایک مسجد گرا دو, دوسرا کعبہ ڈھا دو, کیونکہ جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد آئے گی, جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد آئے گی. بسم اللہ آپ جی سر, میں تو وجہ ہے سرکارہ میری گزارش ہے پنجابی کی گال کرو کیونکہ تسی خلاف نہیں, میری کچھ مجبوری ہے. جن کا یہ ذکر ہے نا وہ ارادوں کی بولیاں سمجھتے ہیں, وہ زبانوں کے محتاج ہی نہیں ہے, وہ لہجوں کے محتاج ہی نہیں ہے. کوئی اور حکم صادر فرما لینا تھا, اتنی زحمت آپ نے کی ہے. میں کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں, ہماری کچھ مجبوریاں ہم انہیں بھی سنانا چاہتے ہیں جنہیں پنجابی سمجھ میں نہیں آتا. اجازت ہے بڑی معذرت کے ساتھ. اچھا ایک صاحب کہنے لگے جی یہ دیکھیں یہ شیعوں کی یہ کیا ہوتی ہے, یہ تو شرک ہے جی سراسر, کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے اور کہتے کہ جی ہمارے کفن پہ مولا کا نام لکھنا. وہ جی ٹھیک کہا تھا ہمارے علماء نے, یہ شیعہ جو ہے نا یہ بس مطلب بس برائے نام اسلام اسلام کرتے ہیں, باقی اندر ان کا یہی ہے کہ یہ اللہ نبی کو نہیں مانیں گے. چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا, میں زندہ باتیں وہ کرتا ہوں, مانے کوئی نہ مانے تائید کریں گے, انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. مدینہ جیتے جاگتے صحابہ کے بار کے بچے آپس میں کھیل رہے تھے, ان بچوں میں ایک بڑے قد کا بچہ آ گیا اور اس بچے نے آتے ہی دوسرے بچوں سے یہ کہا کہ تمہیں نہیں پتا میں رائل فیملی سے ہوں, تمہیں پروٹوکول دینے کے طریقے نہیں آتے, جیسے تم ایسے تو اسی طرح کھڑے ہوئے. بچوں نے کہا جی آج کی معذرت چاہتے ہیں, کل آپ جیسے چاہیں گے ویسے پروٹوکول آپ کو دے دیں گے. اگلا دن ہوا, پھر وہی ٹائم تھا, وہ صاحبزادے پھر آ گئے. یہ ماڑے صحابہ کے بچے تھے, بیچارے بھول گئے, مسکین. مطلب سارے صحابی بینک بیلنس والے تو نہیں تھے نا, ہو سکتا ہے میری کسی اس بات پہ بھی کوئی فتویٰ صادر کر دیا جائے کہ یہ جی صحابہ کرام کے بارے میں ان کا لہجہ جو ہے وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے. میرے سامنے ماشاءاللہ پورے پنجاب کے نمائندہ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو مارکیٹیں اور پلازے اور پتہ نہیں سسٹم ہی بدل گئے. ایک زمانہ مجھے 2 لمحے دے دیں مجھے. قومی اسمبلی میں جذباتیوں پہ تقریر کرتا ہے, آپ ایسی آج آپ جی سرکار اجازت ہے, وقت بہت محدود سا ہے اور مجھے اس دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے. میں نے ابھی گفتگو نہیں کی تھی, یا وہ خطرے والی چٹ جو ہے نا اب وہ آ گئی تھی. تو میرا خیال ہے پورے ملک میں اور کہیں چٹائے نہ آئے جہاں پیر سجاد ناظم ممبر ہوتا ہے نا, کسی اور کو ٹائم بتلائیں یا نہ بتلائیں, مجھے ان کی منت ہے سیدزادے ہاں کہ مطلب ریاض رضوی کو ضرور کہنا ہے. باہر صورت بھائی ہیں میرے, اچھے لگتے ہیں, اللہ انہیں زندگی دے, صحت دے, آپ بھی سدا جئیں. وہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی نا, میں جو بات کہہ رہا تھا کہ مطلب کسی ماڑے بندے کو ہم الزام ہمیں دیتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. اصل میں صورتحال بتا رہا ہوں, اور مثال میں چھوٹی سی دے رہا تھا کہ یہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے نا,
یہ بہتر مجھ سے سمجھتے ہیں، اور نوجوان نسل کیونکہ ان چیزوں کو اب شاید نہیں سمجھ رہی. ایک زمانہ ہوتا تھا جب جتنی خواتین نے دیہاتوں میں شاپنگ کرنی ہوتی تھی نا، وہ عرس یا میلے پہ کرتی تھی. مطلب اب تو سسٹم ہی چینج ہو گیا. وہ ایک بی بی میلے میں آ گئی، 21 روپے جیب میں، بھلے وقتوں کی بات. بچی ساتھ تھی، اس نے 8 آنے اماں کو دے کے کہا اماں یہ 8 آنے. بچے کہیں گے 8 آنے کیا ہوتے ہیں؟ روپے کا نصف وہ سکہ ہوتا تھا. اماں یہ 8 آنے میرے رکھ لے. اماں نے رکھ لیے. اب بچی سہیلیوں سے پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ میرے تے اماں دے 21.5 روپے نے. اب سارے بندے ہی ماڈرن ہو گئے ہو، میں کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں. دیے 8 آنے تھے، وارث بن گئے 21 کی. میرے تے اماں دے 21.5. یہ جو صحابہ کرام کا ہر وقت نام لیتے ہیں نا، ان کے صحابہ کرام میں صرف 8 آنے ہیں. لاہور والوں کہاں ہو یار، میں کچھ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. اور اللہ جانتا ہے، خدا میرا جانتا ہے، انہوں نے تو سسٹم ہی اور سے اور کر لیا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کے صرف 8 آنے ہیں، وارث 21 کے بن کے پھر رہے ہیں. اگر ان کے 8 آنے نہیں ہیں، میں سیدادہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پھر حوصلہ کرو. مولانا فضل الرحمان اور قاضی حسین احمد اگر میٹنگوں میں تم آ کے سیاست کی بات کرتے، اندر پھر فرقہ اور مذہب کی بات کرتے ہو، پھر ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں. اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ نبی کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کے قاتل کا نام کیا ہے. آپ کیوں نہیں بتاتے کہ نبی کے پیارے صحابی عمار یاسر رضی اللہ کا قاتل کون ہے. آپ کیوں نہیں بتاتے کہ نبی کے صحابی حضرت خواجہ ویس قرنی کا قاتل کون ہے. آپ کیوں نہیں بتاتے کہ نبی کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ کے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر کو گدھے کی کھال میں سی کے زندہ جلانے والا کون ہے. ہم سے نہیں کہا جاتا اور قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ. متوجہ تو ہے سرکار. لہذا جہاں تک معاملہ کفن کے نا میری جان، یہ کوئی آج یہ نئی ریت نہیں. میں جو بات آپ کو دے رہا ہوں، صحابہ کبار کے بچوں نے پھر معذرت کر لی. تیسرے دن صاحبزادے نے ٹائم پھر دے دیا کہ آج آخری موقع تھا، اگر کل مجھے پروٹوکول میرے والا نہ ملا پھر سزا ملے گی تمہیں. اب جو تیسرا دن ہوا ہے نا، صحابہ کبار کے بچے پروٹوکول لینا پھر بھول گئے. اب کچھ ڈر کے مارے بھاگنے لگے. ایک بچہ بول کے کہتا ہے یار بڑی عمر پڑی ہے بھاگنے کو. حوصلہ کرو. انہوں نے کہا یار تجھے حوصلے بڑے آتے، تو نہیں پتا یہ جذباتی بند ہے، اللہ جانے کیا کر دے گا. اس نے کہا ڈر کس بات کے؟ کہنے لگے یار ہم ماڑے لوگ ہیں، یہ بڑے گھر کے زیرک مجمع باریک ذہن بیٹھے ہوئے ہو. اس مسکین ماڑے صحابی کے بیٹے نے ہاتھ اٹھا کے کہا یار میرے ساتھ آمین کہو، میں دعا مانگتا ہوں اللہ یہ روز آ کے کہتا ہے میں بڑے گھر کا ہوں، آج اسے بھیج دے جو اس سے بھی بڑے گھر کا ہے. منٹ چند میرے پاس ہے، میں زحمتیں تمام کر رہا ہوں. آج اسے بھیج دے جو اس سے بھی بڑے گھر کا ہو. پہنچا کون؟ دعا مستجاب ہوئی. آنے والا کون تھا؟ جس کی قبا کو دیکھ کے دنیا ہری ہوئی. حسن سبز قبا، تیرے نبی کے بڑے نواسے، نبی کا جانشین. جب امام حسن آتے ہیں نا، صحابہ کبار کے بچوں نے کہا سرکار یہ روز کہتا ہے میں بڑے گھر کو ہوں، میں بڑے گھر کو ہوں، میں بڑے گھر کو ہوں، میں بڑے گھر کو ہوں. مولا یہ روز ہماری جان کھاتا ہے. امام نے ابھی لفظ نہیں کہا یا اس نے بڑی بولنے میں جلدی کی. کہنے لگا جی قبل اس سے کہ آپ مجھ سے کچھ کہیں، آپ کو شاید پتہ نہیں میں کون ہوں. امام مسکرا کے فرماتا ہے مجھے تو پتہ ہے لیکن شاید تجھے پتہ نہیں، تو میرا غلام ہے. ہاں تجھے پتہ نہیں کہ تو میرا غلام ہے. اس نے جلدی سے اپنا تعارف کرایا کہ جی شاید آپ کو میرا پتہ نہیں، میں بیٹا کن کو، میں رائل فیملی سے ہوں. میں جب اس نے کہا نا کہ میرا تعلق اس خاندان سے،
میرا باپ کو امام مسکرا کے فرماتے ہیں تجھے ابا نے بھی نہیں بتایا کہ تیرا ابا بھی میرا غلام ہے، تیرا باپ بھی میرا غلام، تیرا باپ بھی میرا غلام ہے۔ اب قبلہ تاریخ میں بڑی عجیب سے یہ سلسلہ جو درج کیا گیا ہے کہ اس بچے نے اپنی توہین سمجھی کہ بچوں کے سامنے مجھے بھی غلام کہا گیا، میرے بابا کو بھی غلام کہا گیا، تو اس نے ظاہر محسوس کیا، اور بھی اس نے تھوڑا سا وہ سسٹم گریبان چاک آستینے الٹ کے وہ نقشہ کچھ اس طرح کا بنایا، اور چیختا چلاتا ہانپتا کانپتا روتا بابا کے پاس، اور آگے کہتا بابا حکومت آپ کی ہے اور میرے ساتھ یہ ظلم یہ زیادتی۔ جب باپ نے ظاہر جی ایک وہ بشری تقاضے بیٹے کی حالت دیکھی، تلخی آئی، اور تلخی میں پوچھا یہ زیادتی کس نے کی ہے، یہ تجھے مارا کس نے ہے؟ کہنے لگا جی حسن نے۔ لطف نہیں آ گیا جب اس نے نام لیا نا، یکدم خاموشی طاری ہو گئی، اور باپ نے ایک فقرہ کہا سچ بیان کرو، حسن اور زیادتی یہ تو ذہن ہی نہیں مانتا۔ لاہور والو، پنجاب کا نمائندہ اجتماع میرے سامنے بیٹھا ہے، اس نے کہا اصل بیان کرو، حقیقت بیان کرو، اصل واقعہ بیان کرو، حسن اور زیادتی یہ تو ذہن ہی نہیں مانتا۔ جب بابا نے کہا نا اصل بیان کرو تو بیٹے نے تھوڑا لہجہ بدلا، کہنے لگا بابا اگر آپ اصل پوچھتے ہیں تو بابا کچھ بھی نہیں ہوا، بات بھی کوئی نہیں ہوئی، میں بچوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا یا حسن بادشاہ آ گئے اور بات بھی کوئی نہیں ہوئی، اور آ کے کہنے لگے تو میرا غلام ہے۔ میں سمجھا شاید مجھے پہچانتے نہیں، بابا صاحب میں نے حوالے کے طور پہ آپ کا نام لیا، انہوں نے کہا وہ بھی ساڈا ہی غلام ہے۔ بابا حد ہو گئی، بابا حد ہوگی، حکومت ہماری، کنٹرول ہمارا، ریاست ہماری، سسٹم سارے ہمارے، اور یہ کچے گھروں میں رہنے والے، یہ کچی ڈیوڑیوں میں رہنے والے سید غلام ہمیں کہہ رہے۔ بابا وہ سزا دو، آئندہ کو ہم سے ٹکرانے کا تصور بھی نہ کرے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ باپ اٹھے اور 2 منٹ کے بعد اندر سے واپس آئے، ہاتھ میں کیا تھا؟ کاغذ قلم، اور کہتے ہیں جاؤ جا کے حسن سے کہو جو کہا ہے وہ لکھ دے۔ پوچھو علماء دین سے، اور میڈیا پہ چھائے ہوئے اپنے مفکروں سے پوچھو جنہیں توفیق ہی نہیں ہوئی آل محمد کی بات کرنے کی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے بڑے بڑے علماء سے تصدیق کروا لو۔ باپ نے آگے کیا کہا تھا؟ جاؤ جا کے حسن سے کہو جو کہا ہے وہ لکھ دے۔ بیٹا بیچارہ یہ سمجھا بابا زبانی نہیں مانتے، شاید تحریر دیکھ کے انہیں اطمینان ہو جائے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ صاحبزادے گئے، امام حسن تھوڑا آگے جا چکے تھے، اور وہ بچے شکریہ ادا کرتے پھر رہے تھے، مولا آپ کی مہربانی، آپ جیئیں، آپ کے بچے جیئیں، مولا روز جان کھاتا تھا، مولا اب نہیں آئے گا۔ اب امام کے وہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، یا ادھر سے یہ صاحبزادے آ گئے اور آ کے فوراً بغیر مطلب نہ حضور نہ حضرت کا سلام نہ کلام، اسی لہجے میں بھاگتے دوڑتے، وہی ایمرجنسی کیفیت، اور آگے کہتے ہیں جی ابھی جو آپ نے کہا ہے اگر سچ کہا ہے تو لکھ دیں۔ جب اس نے کاغذ قلم سامنے کیا نا، امام فرماتے ہیں آج بڑی جلدی قلم کاغذ مل گیا۔ یہ آج کہاں سے، آج کہاں سے؟ خیر امام کا کلام یہ کیا سمجھتا، اس کے بس میں نہیں تھا، اس کی قسمت میں کہاں کلام الامام امام الکلام، یہ بیچارے کیا سمجھتے۔ کہنے لگے جی ابھی جو آپ نے کہا ہے وہ اگر سچ ہے تو آپ لکھ دیں۔ اب میں کیونکہ معتدل طبیعت اور رکھتا ہوں کہ تنخیص میرا مزاج ہی نہیں ہے، ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں شیعہ جذباتی لوگ ہیں، یہ غلط کہتے ہیں، باقی صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر تھے، انہوں نے تو لکھ دیا تھا کہ تم ہمارے غلام ہو، تم ہمارے غلام زادے ہو، جی وہ آپس میں ٹھیک تھے بھائی میرے، لیکن لکھے گا کیا بنا؟ میں انکار اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ غلامی والا یا تحریر والا یہ کسی ہماری شیعہ کتاب میں نہیں ہے، یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ہماری شیعہ کتب میں نہیں ہے، یہ میں بار بار وضاحت کر رہا ہوں، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یہ ہمارے مہربان بھائیوں کی کتابوں کی بات ہے، ہماری شیعہ کتب کی یہ بات نہیں ہے۔ میں بار بار وضاحت کے ساتھ بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں، صاحبزادے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جی کیا میری طرف دیکھیں، کیا کہا کہ جی وہ امام حسن سے جی انہوں نے لکھوا لیا کہ تم ہمارے غلام ہو، امام حسن سے مجھے تھوڑا موقع یار دے دو، امام حسن سے لکھوا لیا کہ جی امام نے لکھ دیا تم بھی غلام ہو اور غلام کے بیٹے ہو۔ اور پھر کیا ہوا کہ جی وہ تحریر لے کے باپ کے پاس آئے، بچے کے ذہن میں یہ تھا کہ بابا زبانی نہیں مانتا، جب تحریر دیکھے گا پھر وہ سزا ملے گی، پھر وہ کیس کا چالان وہ سب کچھ ہوگا۔ باپ کے سامنے بیٹے نے آگے کہا بابا اب تجھے یقین آ گیا ہے، یہ دیکھ لے امام حسن نے مجھے بھی غلام لکھا ہے، تجھے بھی غلام لکھا ہے۔ اب ہمارے بھائیوں کے یہ لکھا ہوا ہے کہ باپ نے چٹ پکڑی، چٹ پکڑ کے پڑھا، پڑھ کے اسے لپیٹ کے اسے آنکھوں سے لگایا
اور کہا بیٹا اسے سنبھال کے رکھنا، جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا۔ کہاں ہو یار، کہاں ہو یار، بولو تو صحیح، رحمت فرماؤ۔ جو دن رات اعتراض کرتے ہیں یہ شیعہ کفن پہ مولا کے نام کی باتیں کرتے ہیں، اور تو اعتراض ہم پہ کرتے، سنت تیرے بڑوں کی یا زندہ ہم کر رہے ہیں؟ بولو یار، خدا را پنجاب کا نمائندہ مجمع میرے سامنے۔ باپ نے کیا کہا؟ باپ نے کیا کہا؟ بیٹا اسے سنبھال کے، اسے سنبھال کے، اسے سنبھال کے میرے کفن میں، میرے کفن میں۔ بڑا باریک خوبصورت ماشاءاللہ نکھرا نکھرا مجمع۔ جب کہا نا میرے کفن میں رکھنا، بیٹا حیران ہو کے کہتا ہے بابا کفن میں کیوں؟ بیٹا اگر یہ چٹ کفن میں ہوئی نا میں بخشا جاؤں گا۔ بیٹا حیران ہو کے کہتا ہے بابا آپ کی نیکیاں کم ہیں؟ کہا نہیں بیٹا نیکیاں بہت ہیں، لیکن نیکیاں کنفرم نہیں جتنی سیدوں کی غلامی کی چٹ کنفرم ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹا نیکیاں ہیں لیکن یہ چٹ میرے کفن میں رکھ دینا۔ اب میں مطلب بحث نہیں کرنی چاہ رہا ہوں، بے مقصد میں الجھنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ باپ نے کہا میرے کفن میں رکھ دینا۔ بیٹا مطلب اس کے ذہن میں تھا کیس، سزا بچوں کے سامنے۔ اس نے کہا اب دیکھ نہیں لینا ہم نے، اس نے جو غلامی پہ غلام کا۔ اب سسٹم بدل گیا، جس سے توقع تھی وہ کہہ رہا ہے میرے کفن میں رکھ دینا۔ یکدم پریشان ہو کے کہتا بابا ایک بات بتا، اگر یہ سیدوں کی غلامی کا خط کفن میں ہو بندہ واقعی بخشا جاتا ہے؟ بیٹا میں تیرا باپ ہو کے کہہ رہا ہوں اگر یہ چٹ کفن میں ہو نا پھر روکتا ہی کوئی نہیں۔ لہذا بیٹا یہ چٹ میرے پولیس کفن میں رکھ دینا۔ بیٹا بھی انہی کا بیٹا تھا، چٹ لپیٹ کے 7 قدم پرے جا کے کہتا ہے لا اتنی قیمتی شے تجھے کیوں دوں؟ اللہ جانے آپ ممبر پہ جب آیا تھا تو مطلب سوچ کچھ اور رکھا تھا، لیکن یہاں سلسلے ہی سارے بدل گئے۔ لہذا گفتگو جی آپ جی سرکار زندہ و سلامت رہے۔ بیٹا اب میرا ہمارا ہم سے تو پوچھنا بنتا ہی نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی کہانی ہے، آپ کے لکھنے والوں نے لکھا، آپ کے لکھنے والوں نے۔ اب میں ایک منت کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، یہ سارے بندے مانتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر یہ چٹ میرے کفن میں ہوئی میں بخشا جاؤں گا، اگر یہ چٹ میرے کفن میں ہو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، وقت بالکل مطلب قریب ہے، کلوز کر لوں گفتگو۔ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے اگر یہ چٹ کفن میں ہوئی میں بخشا جاؤں گا، اگر بیٹا یہ میرے کفن میں رکھنا، بیٹا میرے کفن میں ملت جعفریہ کی نئی نسل کی نمائندگی کرتے ہوئے تیری ملت مسلمہ کے دانشوروں مفکروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، سانسوں کا اعتبار کوئی نہیں، قیامت کے دن زد کے متھے نہیں لگنا، محمد کے متھے لگنا ہے۔ اپنے خدا را اپنے فرقوں اور مذہبوں کی قیادتیں کرنے والے مہربانوں ہمیں اتنا تو بتا دو، ہم شیعہ اپنے مرنے والے کے کفن پہ، ہم شیعہ اپنے مرنے والے کے کفن پہ، ہم شیعہ اپنے مرنے والے مومن کے کفن پہ اگر نعت علی لکھ دے ہمیں کافر کہتے ہو، اور خود کفن میں خط لے جاؤ رضی اللہ کے رضی اللہ ہی رہتے ہو۔ میں بھائی ہونے کے ناطے ملت مسلمہ کے زعماء اور علماء کو مشورہ دے رہا ہوں، یہ مہینہ ختم ہوگا تو اگلا چاند رجب کا ہے۔ مسلمانوں چھوڑو 4 شیعہ مسکین ہیں، ان کی ضد میں اپنی آخرت ویران نہ کرو، ابھی سے رجب کا انتظار شروع کر دو۔ موسم کا اثر تو وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں۔ آپ ذرا فریش بیٹھے میرے بھائی، کچھ نہیں ہو گیا۔ چلو لائٹ جانے سے کم از کم ایک تو مسئلہ حل ہے نا، پنکھوں کی لڑائی تو ختم ہوئی ہے۔ جب سے میں بیٹھا ہوا تھا نا مطلب یہی چپکلش تھی اور میرے حل پھیر ہوئے۔ اب اطمینان ہوا ہے میرے بھائی؟ جی آپ جی سرکار، گفتگو میں ختم کر رہا ہوں، اور خدا میرا جانتا ہے مسلمانوں کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ سب کو حج نصیب فرمائے۔ خدا میرا جانتا ہے ہم کچھ ایک صاحب کہنے لگے یار یہ باقی فرقے بہت زیادہ زور دیتے ہیں، یہ کرو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو جنت میں جاؤ گے، لیکن آپ یہ مجلسیں سنتے ہیں، آپ کو جنت پہ زیادہ زور نہیں دیتے۔ میں کہا جی جنت ہماری پرابلم ہی نہیں ہے۔ میری آواز پہنچ رہی ہے تو میری تاج چاہیے مجھے آپ۔
میں نے کہا خدا کی قسم جنت ہماری پرابلم ہی نہیں. شیعہ خطیب ہوں, شیعہ پبلک ہے, کربلا گاہ میں جا کے سالانہ اجتماع میں اللہ ان بھائیوں کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے. میرے بھائی جون, غلام عباس پیر, قاری اظہر, یہ سارے بچوں سمیت آباد و شاد رہیں, یہ سلسلے ہمیشہ چلتے رہیں. میں ممبر پہ کھڑا ہوا دعا مانگ رہا ہوں, شیعہ پبلک میں, شیعہ مرکز میں, صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, خود بھی شیعہ ہوں. کوئی بات نہیں, دیر سے صحیح بات جہاں تک بھی پہنچی اچھی پہنچی. ممبر پہ کھڑا ہوا دعا مانگ رہا ہوں, میرا حوصلہ دیکھو اور میری پبلک کا حوصلہ دیکھو. لوگ فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں, میں سید زادہ ممبر پہ دعا مانگ رہا ہوں, اللہ پاک میرے وطن کے مولویوں کو جنت دینا. اتنی گرمی میں بھی میرا مجمع مجھ سے ناراض نہیں ہو رہا. میں نے مذہب کا نام نہیں لیا, میں نے فرقے کا نام نہیں لیا, کیونکہ آل محمد کو ماننے والے تنگ نظر بھی نہیں ہوتے, کم ظرف بھی نہیں ہوتے. ہم سب کے لیے دعا دو ہے, میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں, اللہ میرے وطن کے مولویوں کو جنت دینا. اللہ میرے وطن کے مولویوں کو, میرے وطن کے مولویوں کو, نہ فرقہ نہ مذہب, بار بار کہہ رہا ہوں, میرے وطن کے مولویوں کو اللہ جنت دینا. کیوں دعائیں مانگ رہا ہوں کہ چلو زندگی میں ان کی جیسے تیسے گزر گئی, جنت جا کے انہیں یقین تو ہو جائے کہ سردار جنت کے کون ہے. اور میں بالکل آخری فکر کرو, ہماری جنت کیونکہ پرابلم نہیں ہے, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, وہ اس لیے کہ ہم مسکین صحیح, گناہگار صحیح, لیکن میرا اللہ جانتا ہے استاد مرحوم قبلہ مبلغ اعظم, میں ان سے کبھی بھی میں اپنی گفتگو مکمل نہیں سمجھتا جب قبلہ کے حوالے سے بات نہ کی جائے. قبلہ مرحوم ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ 8 ریگولر حج کر کے بندہ لوٹا ہو نا بلا ناغہ, اور بیٹھا ہو نا کاؤنٹر پہ, پرماننٹ گاہک پوچھے میاں جی جنت جاؤ گے, ٹھنڈا ہوکا بھر کے کہتا ہے اللہ میاں نو پتہ ہے. لیکن 16 سال کا ماتمی مجلس سن کے نکل رہا ہو نا, اگر کوئی بندہ پوچھ رہے ہو بیٹے جنت میں جائے گا, وہ پورے اطمینان سے کہتا ہے میں نہیں جانا, تے تیرے ابے اور جانا. اگر یہ مزہ لینا ہے نا مسلمانوں, اگر یہ لطف لینا ہے تو در آل نبی پہ آؤ. لہذا میں اپیل کر رہا ہوں کہ مسلمانوں, شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت ویران کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے. ابھی سے انتظار رجب کا کرو, ابھی سے انتظار رجب کا. گفتگو کلوز کر رہا ہوں, اور جب رجب کا چاند چڑھے پھر مسلمانوں گلی محلہ سے چندے اکٹھے کر کے 13 رجب کو اپنے چوتھے خلیفہ راشد کی ولادت کا چراغاں کرنا. شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت ویران نہ کرو. میں خدا کی قسم فرقہ واریت کے خاتمے کا نسخہ دے رہا ہوں. مسلمانوں اپنی اپنی چھتوں پہ 13 رجب کو چراغاں لائٹنگ کرنا, اور اگر کوئی بندہ پوچھے نا آج کیا ہے, کہنا ہمارے چوتھے خلیفہ راشد کی ولادت کا دن ہے, کیونکہ مسلمانوں یہ تمہارا واحد خلیفہ ہے جس کی ولادت کی جگہ کا بھی تمہیں پتہ ہے, تاریخ کا بھی تمہیں پتہ ہے. اللہ اکبر, یار زحمت فرما, وقت ہی تمام ہوتا جا رہا ہے. اور میں اگلی دعا کر رہا ہوں, اللہ میرے وطن کے مسلمانوں کو حج نصیب فرما. دیکھو آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں, ہم دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے. پہلے جنت کی دعا کی, اب حج کی دعا کر رہا ہوں. خدا غریق رحمت فرمائے, مدفن سرکار کا اسی مرکز میں ہے سرکار خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی. بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بنا جاتی ہے. آپ جی ہیں جی, فلبدی لہجے کے مالک تھے. ایک بندہ کہنے لگا اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ حج کیا ہوتا ہے؟ کہ بندہ کہا بھائی میں نے تو کیا ہی نہیں, جب جاؤں گا تو پھر پوچھ لینا. وہ اڑ گئی اس کی سوئی, نہیں جی نہیں آپ عالم ہیں, آپ بتائیں نا حج کیا ہوتا ہے. کہ بلا 2 لفظی بات ہے, میں جلدی ختم کر دیا کر. کہ بلا مسکرا کے کہ مجھے زیادہ تو پتہ نہیں, کتابوں میں یہی پڑھا ہے, بکرے سے شروع ہوتا ہے عمرے پہ ختم ہو جاتا ہے. چلیں دوسری طرح کہہ لیں, عمرے سے شروع ہوتا ہے, بلکہ یہی ٹھیک ہے.
عمرے سے شروع ہوتا ہے, بکرے پہ ختم ہو جاتا ہے. میں دعا کر رہا ہوں اللہ مسلمانوں تمہیں حج نصیب فرمائے, اور جب حج پہ جاؤ نا اور طواف کعبہ کرتے ہوئے جب رکن یمانی تک پہنچو تو پھر ذرا رک کے نا اپنی لیفٹ والی سائیڈ پہ, لیکن اگر نصیب ساتھ دے جائیں اور غلاف کعبہ اٹھا ہوا مل جائے, پھر ذرا رک کے دیکھنا دیوار کعبہ میں آج بھی ایک دراڑ سی ہے. لاہور ہی نہیں پورے پنجاب کا نمائندہ مجمع بیٹھا ہوا ہے, دیوار کعبہ میں دراڑ ہے. اللہ کے گھر میں چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا, اللہ کے گھر کی دیوار میں دراڑ ہے. لفظ آیا کرنے کا عادی نہیں ہوں, میری طرف دیکھو, اللہ کے گھر کی دیوار میں دراڑ ہے. وہ نیاں تے ماڑیاں دیاں بہ جاندیاں نے. پتہ نہیں آواز میری آپ تک پہنچ بھی رہی ہے نہیں. یہ اللہ کے گھر کی دیوار میں دراڑ کیسا؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا نے یہ دراڑیں ختم کرنے کے سسٹم کوششیں نہیں کی؟ جب ترکیوں سے قبضہ لیا شاہ سعود کی اولاد نے, پھر امریکن سے اس زمانے میں رابطہ کیا, یا امریکی رسالے ٹائم نے تقریباً 35 سال پہلے یہ رپورٹ شائع کی تھی. انہوں نے کوشش کی کہ کوئی ایسا کیمیکل ہمیں مل جائے, درہم دینار ڈالر ہم خرچ کرنے کو تیار ہیں, یہ دراڑ مٹ جائے, یہ پچھا ڈکی ختم ہو جائے. یہ حاجی ہم سے پوچھتے ہیں یہ دراڑ کیسی, یہ نشان کیسا؟ کیمیکل جتنا مہنگا کیوں نہ ہو, قبلہ انگریز انجینئر سے رابطہ کر کے اس کی فلنگ کی گئی. انہوں نے من مرضی کے پیسے مانگے, انہوں نے مرضی سے زیادہ خرچہ کر دیا, لیکن کیمیکل یوز کیا گیا. دن کا سورج غروب نہیں ہوا تھا, نشان پھر نکل آیا. سعودی لوگوں نے پھر حکمرانوں نے رابطہ کیا انگریزوں سے کہ آپ تو کہتے تھے یہ فلنگ ہو جائے گی, یہ نشان مٹ جائے گا, لیکن یہ فلنگ تو ہم نے کر دی, نشان پھر ابھر آیا ہے. انگریز نے یہ پوچھا تھا کیمیکل بعد میں بدلیں گے, پہلے اس نشان کی ہسٹری بتاؤ کیا ہے. پہلے اس نشان کی ہسٹری بتاؤ کیا. متوجہ وقت نہیں ہے, پہلے اس نشان کی ہسٹری بتاؤ کیا ہے. پھر بتانا پڑا کہ صدیوں پہلے ابو طالب کی حویلی سے, ابو طالب کا حرم, علی کی ماں اپنی حویلی سے نکل کے اللہ کے گھر میں آئی اور اس مقام پہ آ کے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا. دیوار کعبہ نے مسکرا کے علی کی ماں کو راستہ دیا. جوف کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی. انگریز یہ کہہ کے پلٹ گیا جسے گارڈ راستہ دیتا ہے نا اس کے نشان نہیں مٹائے جا سکتے. میری اپیل ہے ملت مسلمہ سے کہ 13 رجب کو علی کی باتیں کرو اور وہ نفرت کے الزامات ختم کر دو. آخری اپیل کر رہا ہوں, یہ جتنے الزامات میری قوم پہ صرف اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ نئی نسل کے طلبہ و طالبات آل نبی کا ذکر سن کے متاثر نہ ہو جائیں. بہاڑی میں مجھے ایک وکیل صاحب ملے, آج کل تو وکیل نہیں ملتے, یہ میں سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں مصروف زیادہ ہیں. جی آپ جی ہیں سرکار, آپ بھی زندہ و سلامت رہیں. سال پہلے میں نے کہنے لگے جی میں لائر ہوں اور میں اپنی بار کا یہ ہوں وہ. میں نے کہا جی بسم اللہ, کیسے زحمت کی؟ کہنے لگے شاہ جی آپ کی وہ سی ڈی ایک مجلس کی سنی, آپ سے ملنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا تو مجلس میں کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے جی دل تو بڑا چاہتا ہے لیکن احتیاطاً نہیں آتے. اور اس نے بڑی کلیئر بات کی, کہنے لگا جی سی ڈی سن کے ہل گیا ہوں. سچ کہا تھا ہمارے بڑوں نے, مجلسوں میں نہ جایا کرو, ایمان سلامت نہیں رہ جاتا. جو انہوں نے بات کی میں وہ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا جی کیسے؟ کہنے لگا جی سنتے ہیں, پتہ نہیں لگتا ہے سچ یہ. میں نے کہا کیا سنتے ہو بھائی؟ کہنے لگا جی مجلس میں جانے سے بندہ شیعہ ہو جاتا. ہم احتیاطاً نہیں آتے. لو آج میں گام شاہ کے اسٹیج پہ اس وکیل کو اور وکیل مزاج دوسرے وکیلوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آل نبی کی مجلس میں آ جایا کرو. رہ گیا ڈر شیعہ ہو جانے کا, میں شیعہ مولوی تمہیں یقین دلا رہا ہوں, اطمینان سے آیا کرو. ہمارا پروگرام ہی اب نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا. ہم پہلے والے ہی اب سنبھال لینا. نہیں پتہ نہیں آپ تک میری آواز ہی نہیں پہنچ رہی میرے بھائی. لیکن بھائی میرے آخری بات کروں, آل نبی کے ذکر سے خدا کی قسم دنیا اس طرح کی باتیں صرف اس لیے کرتی ہے, جو بھی ان کے قریب جائے گا, جو بھی مجلس میں جائے گا وہ متاثر ہوگا. لہٰذا یہ ضیاء الحق کے دور میں الزام لگا دیا گیا صحابہ کبار کا,
اب الزام کیا ہے؟ اب آسرا کن کے؟ جسے دیکھو بس یہ اللہ ہی اللہ، فقط اللہ، بس اللہ، ڈائریکٹ اللہ، اللہ ہی اللہ، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، بس ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں۔ یہ مسلمان جو نبی کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں یہ بھی بدعت کرتے ہیں، یہ جو نبی کے نام پہ درود صلات پڑھتے ہیں یہ بھی بدعت ہے، میلاد بھی بدعت ہے، ماتم بھی بدعت ہے، جلسے بھی بدعت ہے، ماتم بھی بدعت ہے، سبیلیں بھی بدعت ہے، علم بھی بدعت ہے، معاذ اللہ، تعزیہ بھی بدعت ہے۔ اور بھائی میرے بدعت کیا ہوتی ہے کہ جی ہر وہ چیز بدعت ہے جو نبی کے دور میں نہ ہو۔ لہذا ہر بندہ جسے اپنے محلے میں کوئی نہیں نہ پوچھتا تو کس کا ہے، وہ بھی ہم سے پوچھتا ہے، وہ بھی ہم سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو۔ ہم انہیں لاکھ سمجھائیں، کہتے جی نہیں نبی کے دور میں جو نہیں ہے بس وہ نہیں ہے۔ میں ریاض رضوی ممبر پہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، اگر ہر چیز نبی کے دور والی مانتے ہو، یہ 3000 لڑکیوں کو جو اسلام آباد کے سڑکوں پہ مارکیٹوں میں ڈنڈے پکڑا کے تم نے سڑکوں پہ نکال رکھا ہے، یہ کس نبی کی سنت ہے؟ وہ تو لاہور والوں خدا میرا جانتا ہے، میں شکر کرتا ہوں کہ صرف سوٹے ان کے ہاتھوں میں ہیں، ڈاچیاں نہیں تھیں۔ تو پورے عرب والا ماحول اسلام آباد میں نظر آتا۔ اور اس انداز میں اسلام نافذ کرنے والوں، اگر اسلام کی تبلیغ چاہتے ہو پھر 13 رجب کو علی کی بات کرو۔ 13 آخری فقرے کہہ رہا ہوں، اور یہ بات خدا میرا جانتا ہے، ملت جعفریہ پہ جہاں اور الزام لگائے جاتے ہیں، ان الزاموں میں سے کہ یہ الزام بھی تاکہ نئی نسل کے مسلمانوں کی اولاد ملت جعفریہ کی بات ہی نہ سنے۔ پہلے الزام صحابہ کے بارے والا، اور اب دبے دبے لفظوں میں کہتے ہیں وہ جب یہ اکیلے ہوتے ہیں نا تو بیٹھ کے سن لو، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں۔ یعنی ضیاء اللہ کے دور میں ہمیں کافر کہا۔ اب الزام مشرکوں والا کہ یہ علی کو اللہ کہتے ہیں۔ مجھے آپ پورے مجمع کی تائید کی ضرورت ہے، اب اگر آپ چپ رہے نا تو غلط فہمی پکی ہو جانی۔ میرا حق، میری کچھ مجبوری ہے نا، مجھے ممبر پہ کچھ کہنا ہے نا۔ آپ تبصرہ بعد میں کیجئے گا لیکن مجھے ٹائم ذرا دے دیں۔ میں ممبر پہ ملت مسلمہ کی نئی نسل سے کہہ رہا ہوں، یہ جیسے صحابہ کے بارے والا الزام تھا ایسے یہ الزام ہے کہ شیعہ علی کو اللہ کہتے ہیں۔ میں ممبر پہ کربلا گامِ شاہ کے اسٹیج پہ کہہ رہا ہوں، علی کو اللہ کہنا علی کی عزت نہیں۔ بھئی اللہ کیا کرتا ہے؟ جی اللہ وقت دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ تو یہ کیا فضیلت ہے؟ اللہ جو ہے دیتا ہے، مزہ تو یہ ہے نا کہ بندہ ہو کے یہ سب کچھ دے۔ مجھے مجمع کی تائید چاہیے جو ملت جعفریہ کی نئی نسل کے قریب اپنے طلبہ و طالبات کو نہیں آنے دیتے اور اس طرح کے الزام لگاتے ہیں، شیعہ علی کو اللہ سمجھتے ہیں۔ میں کربلا گامِ شاہ کے مرکزی اجتماع میں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ اگر علی کو اللہ سمجھتے ہوتے ہم 13 رجب کو علی کی ولادت نہ مناتے، اللہ پیدا نہیں ہوتے۔ آخری فقرے، ہمارا 13 رجب کو سرکار کا یوم ظہور، 21 رمضان کو سرکار کی شہادت کا دن منانا اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں۔ میں ہو سکتا کہ میرا بھائی کہے یار ہمیں بار بار کیوں کہتے ہیں کہ علی کا دن مناؤ؟ میری جان تیری مجبوری ہے، بنتی جا رہی ہے تجھے میں بر وقت بتا رہا ہوں، کیونکہ بارود مسئلے کا حل نہیں۔ اگر کسی عیسائی نے تمہاری پنچایت میں آگے کہہ دیا کہ اپنے نبی کو نبیوں کا سردار دلیل سے ثابت کرو، ہمارا عیسیٰ 3 دن کی عمر میں بولتا تمہارا نہیں بول رہا، سردار کون ہے؟ پھر مولوی جی تجھے علی کے دروازے کے بغیر سہارا ہی کہیں نہیں ملنا، پھر تجھے دہلیز علی پہ جا کے اقرار کرنا پڑے گا 13 رجب کو کعبے میں علی آئے، کو محمد نے ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ لے کے جب نبی نے مسکرا کے علی کو دیکھا، علی نے مسکرا کے نبی کو دیکھا، نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی، علی نے زبان رسالت چوس کے 3 دن کی عمر میں بول کے کہا یا رسول اللہ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ 3 دن کے علی نے محمد کے ہاتھوں پہ تلاوت کر کے دنیا کو بتا دیا تھا عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا، یہ کام تو محمد کا نوکر بھی کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، متوجہ متوجہ میرے بھائی۔ بس آخری مراحل، یا علی آخری اپیل کر رہا ہوں، اگر کسی عیسائی پادری نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے نبی کی ماں کے بارے میں تم سمجھتے ہو
کہ مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے، اور ہمارے عیسیٰ کو اپنے نبی کو امتی نبی کہتے ہو. ہمارے عیسیٰ کی ماں کے کھانے جنت سے آتے ہیں اور تم اپنے نبی کی ماں کو جنتی بھی نہیں سمجھتے. اوہو اللہ اکبر، وقت ہی تمام ہو گیا. مسلمانوں آپس کی بات ہے، چھوڑو مذہبی نفرتیں. کیا جواب دو گے عیسائیوں کو؟ اسے اقرار کر رہے ہو کہ اس کے کھانے جنت سے آتے تھے، پھر تمہیں تیرے پنجتن پہ سوائے آنے کے اور کچھ چارے نہیں ہے. پھر تجھے بچوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ بیٹا اگر مریم کی بات عیسائی کرے نا، پھر عیسائیوں سے کہنا ہم مانتے ہیں بی بی مریم کا رتبہ بڑا تھا، اس کے کھانے جنت سے آتے تھے، لیکن یہ فرق ہے عیسیٰ کی ماں میں اور حسین کی ماں میں. جو جنت کے کھانوں کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. لیکن الجھتی رہ گئی دنیا، مقام سیدہ کی بجائے سمجھنے کی بجائے. پھر اللہ جانتا ہے، علامہ مجلسی نے یہ لکھا ہے کہ نبیوں کو نبوتیں اللہ نہیں دیتا جب تک فاطمہ کی محبت کا اقرار نہ کر لے. اور کو بندہ ہو سکتا ہے کہ شیعہ عقیدت میں کہتے ہیں، عقیدت نہیں، آیا میثاق اس بات کی گواہ ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والی آیت ہی دلیل ہے کہ نبی اقرار جب تک محمد کی رسالت کا نہ کریں انہیں نبوتیں نہیں ملتی. تو محمد کیا کہہ رہا تھا؟ فاطمہ میرا حصہ ہے. اب جب جز ہے نبوت کا، اور اگر صرف بیٹی ہوتی پھر بیٹیوں کو اٹھ کے تو کوئی نہیں لیتا. میرے بھائی سید اسد رضا ہے، بہت بہترین مصائب خان ہے اور جید چہرے موجود ہیں اسٹیج پہ. 23 سال قرآن اترا ہے. جس پوزیشن میں نبی ہوتے قرآن اترتا، نبی بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے وصول کر لیا. یہی فرق ہے سیدہ میں اور قرآن میں. قرآن کی صورتیں بیٹھ کے لیتا رہا، لیکن جب فاطمہ آتی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. آپ جیے مسلمانوں، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں. چھوڑ دو وہ لڑائی کہ بیٹیاں 4 تھیں. خدا جنت نصیب فرمائے مبلغ اعظم کو، فیصلہ کن بات کہہ گئے. مسلمانوں 4 نہیں، بیٹیاں محمد کی 1000 مان لو، پر راضی تو تم سے 1 نہ ہو سکی. اللہ تمہیں زندگی دے. حق مانگا، روتی بھی واپس آئی. دروازے پہ چھوٹی فاطمہ مل گئی. بیٹیوں سے ماؤں کے آنسو نہیں دیکھے جاتے. سیدہ زینب نے کہا اماں نہ رو. رو کے کہتی ہے باغوں کو نہیں روتی، جو حالت دربار کی دیکھ آئی ہو، تیری چادر کی خیر نظر نہیں آ رہی. بہت پیار تھا حسین کو اپنی ماں فاطمہ سے. یقیناً تیرا مظلوم کربلا مولا اس مجلس میں ہوں گے. ماں جو حسین کی عزاداری میں آتی ہے تو مولا مظلوم بھی تو ماں کا دکھ سننے آئے ہوں گے نا میرے بھائی. اللہ تمہیں اس دہلیز کے غم کے سوا کوئی خبر دے. بہت پیار تھا حسین کو اپنی ماں فاطمہ سے. یہی سبب ہے شاہ جی ہر بیٹی کا نام حسین پاک نے اپنی ماں کے نام پہ فاطمہ رکھا. پھر پہچان کے لیے کوئی فاطمہ کبرا، کوئی فاطمہ صغرا. جو سینے پہ سونے کی عادی تھی اس کا نام سکینہ نہیں تھا، نام اس کا بھی فاطمہ. یہی سبب ہے جب دربار یزید میں یزید نے پوچھا تھا نا بچی تیرا نام کیا ہے، پھر اس نے دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ غصے میں کہتا ہے او شمر
یہ حسین کی بیٹی اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ ان کا رہا بھی کوئی نہیں، ان کا بچا بھی کوئی نہیں۔ میں نام پوچھ رہا ہوں، یہ نام کیوں نہیں بتاتی؟ مجھے معاف کر دینا، زجر بن قیس نے حاکم کا چہرہ پڑھا، یہ بچی کی طرف چلا، 2 قدم چلا ہوگا، یا تیرے بیمار امام کی آواز ہے، یو ظالم میری بہن پہ ظلم نہ کرنا۔ میری بہن جواب تو دے رہی ہے، گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں، اللہ تیرا پرسہ بھی قبول کر لے، گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں کہ آواز میری بہن کی کوئی نہیں سن رہا۔ اور چھوٹی چھوٹی بیٹیوں والو، اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب نیک ہو جائیں، اللہ بی بی سکینہ کا صدقہ تیری بچیاں یتیمی کا درد کبھی نہ دیکھیں۔ جب کہا نا بیمار امام نے میری بہن پہ ظلم نہ کرنا، گلے کی رسیاں شمر آگے بڑھتا ہے تاکہ بچی کے گلے کی رسی ڈھیلی کرو، سیدزادی نے ہاتھ سے روکا، بیمار امام فرماتا ہے شمر میری بہن کہہ رہی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سیدزادی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں محمد کی نواسی ہوں۔ زجر بن قیس کہتا ہے قیدی اٹھ، اپنی بہن کے گلے کی رسیاں خود ڈھیلی کر، حاکم کو دیر ہو رہی ہے، حاکم نے بچی سے گفتگو کرنی ہے، مجھے معاف کر دینا، کسی مومن کا نرم دل نہ دکھ جائے، جب کہا نا کر اٹھ رسیاں کھول، تمہارے بیمار امام نے اپنی ہتھکڑیوں والے ہاتھوں کو دیکھا۔ زجر ایک ساتھ والے سپاہی سے کہتا ہے اٹھ جلدی کر، اس قیدی کی ہتھکڑیاں کھول، حاکم کو دیر ہو گئی، ہتھکڑیاں کھول، یہ بہن کی رسیاں کھولے، مجھے معاف کر دینا۔ ہتھکڑیاں بیمار کی کھولیں، مدت کے بعد زخمی ہاتھوں سے بہن کے قریب آئے، زخمی گلے پہ ہاتھ رکھا، رسی ڈھیلی کرنے سے پہلے سجاد فرماتے سکینہ میں تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں گا، اپنی رسیاں بعد میں کھلوا رہی ہے، میری ہتھکڑیاں پہلے کھلوا دی، اور سکینہ میں تو پہلے ہی تیرا مشکور ہوں جی۔ میرے بھائی، اور تجھے پردیس میں پینے کا پانی ملتا تھا تو پیتی نہیں، دھوپ میں آکے میرے زیوروں پہ ڈال کے کہتی تھی گرمی بہت ہے۔ اللہ تیری بیٹیوں کے بخت نیک ہو جائے۔ آخری فقرہ کہہ رہا ہوں جی میرے بھائی، آخری فقرہ کہہ رہا ہوں جی میرے بھائی، وقت نے یہ مجھے معاف کر دے، میرا اللہ